الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تحشر اس سے رحمت پروردگار ہو پیدا کیے ہیں جس نے بیداران مصطفیٰ. میرے واجب احترام، قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور مہمانان اعظام اور جامعہ محمدیہ قاسم العلوم محمود نگر شریف واجہ کے چمکتے دمکتے چاند ستاروں، مجھے آج بھی کہا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے علماء دیوبند کی تاریخ پیش کروں. علماء دیوبند کی تاریخ کیا ہے؟ یہ ایک عجیب موضوع ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو اسی موضوع کے سلسلے میں کچھ معلومات فراہم کی جائے. میں بغیر تمہید کے اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں. میرے دوستو، برصغیر ہند و پاک میں جتنا کام علماء دیوبند نے کیا ہے اتنا کام نہ کسی نے پہلے کیا اور نہ کوئی بعد میں کر سکے گا. انشاءاللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہندوستان میں جب سے انگریز آیا دو طبقے ہندوستان میں برسر پیکار رہے. ایک طبقہ وہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردنیں جھکائی، انگریز سے معافیاں مانگی، انگریز سے جاگیریں حاصل کی، انگریز سے دھوکے حاصل کی، انگریز کے پنکھ پکڑے، انگریز کا غلام بن کر چلا. ایک طبقہ وہ تھا جس نے سلطان کی پوجا سے انسان سے غداری کی. ایک طبقہ وہ تھا جس نے نواز سراج الدولہ کی گردن کاٹ کر 7.5 مربع زمین انگریزوں سے راج کروائی. ایک طبقہ وہ تھا جس نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شاہ اسماعیل شہید نے غداری کی. اس نواسہ رسول کو، اس شاہ اسماعیل شہید کو، اس خانواہ رسالت کو، اس پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اس مجاہد اسلام کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہید کر دیا. ایک طبقہ وہ تھا اور دوسری طرف ایک وہ طبقہ تھا جو شاہ ولی اللہ کے نام کا وارث تھا، جو شاہ عبدالعزیز کے فتووں کا نمبردار تھا، جس کے فتووں نے برصغیر میں مالدہ اور راجہ پانی اور اسکندریہ کے ساحل پر جیلوں کو آزاد کر کر پھانسیوں کے تختوں پر چڑھ کر ساری زندگی انگریز کے ٹکر کے بچوں کو یتیم کر کے بیویوں کو بیوہ کر کے وہ سب کام کر تو گیا لیکن انگریز کے سامنے گردنیں نہیں جھکائی اور یہ دنیا کی دیوبندی کے سامنے گردنیں جھکائی. میرے دوستوں، وہ طبقہ دارالعلوم کو بند کرانا کا طبقہ تھا. آج کل بات کو کہتے ہیں کہ دارالعلوم جب